السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اللہ نے محترم ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ نہ صرف ہم کو یہ رمضان المبارک اللہ نے عطا فرمایا بلکہ وہ آخری عشرے تک بھی ہم کو پہنچا دیا، جس میں وہ ایک رات ایسی رکھا جس میں ایک رات کی عبادت 1000 سال کی عبادت کے برابر رکھا، 83 برس کی عبادت کے برابر رکھا۔ میرے عزیز دوستو، اس کی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے سامنے آپ کو اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے کا عہد کرنا چاہیے، اس کے شکرانے میں اپنی زندگیوں کو وہ اللہ کے احکامات کی روشنی میں گزارنے کا عہد کر لینا چاہیے۔ آپ بے مانگے مل رہا سب کچھ، لوگ مانگے تو نہیں ملا، وہ بے مانگے آپ کو ملا ہے۔ کس وجہ سے ملا ہے؟ یہ نبی کی امتی ہونے کی وجہ سے، یہ خاتم النبیین کے صدقے میں ملا ہے۔ یہ دو پیغمبروں کو جو گزرے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ایک رائے تھی، مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ایسے ایسے فیصلے فرمائے کہ کہا کہ اگر تم ایک وقت بھی مجھے ایک وقت بھی دل سے تم پکار لیں گے اور میری ایک آواز پر، تمہاری ایک آواز پر میں لبیک کہہ دوں گا تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، پہلے کے پیغمبروں میں کیا تھا اور آج پہلے کے پیغمبروں میں کی امتوں میں ان کو عبادت کا وقت زیادہ دیا گیا تھا اور ثواب کا مقدار کم رکھی گئی تھی۔ یعنی ایک مزدور تھا، 4 گھنٹے کام کرتا، 8 گھنٹے کام کرتا تھا، مگر اس کی مزدوری کم تھی۔ لیکن آج میرے رسول کی امت کا یہ ہوا ہے، کام کم کرتا ہے، مزدوری زیادہ ملتی ہے۔ بے مانگے دیا اور اتنا دیا، ہاتھوں میں ہمارے سمائے آنے کی۔ یہ رب العالمین ہے جس نے آپ کو ایک رات ایسی عطا فرما دی کہ فرمایا تم ایک رات عبادت کر لو، میں 83 برس کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ شرط یہ ہے، رات دینا میرا کام ہے، عبادت کرنا تمہارا کام۔ شرط یہ ہے کہ اپنے اخلاص کے ساتھ تم کھڑے ہو کے میرے سامنے سجدہ کرو، تمہارا سجدہ تم کرنا قبول نہیں کرو۔ شرط یہ ہے کہ اپنے پورے برائیوں سے بچو۔ آج ہم برائی سے بچنے کا تو نام لے رہے ہیں، آج تو ایکسپو پہ جا کے اپنی بچیوں کو نچا رہے ہیں۔ آخری زمانے کے بعض چیزیں کتابوں میں آتی ہے کہ مائیں لے جا کر اپنی اولادوں کو بدنام کرے گی، مائیں لے جا کر اپنی اولاد کو تماشا گاہوں میں چھوڑے گی، ماں لے جا کر اپنی بیٹیوں کو برباد کرے گی۔ آج کی اولادوں کو برباد کرنے میں ماں باپ کا حصہ زیادہ ہے۔ آج بے حیائی یہ ہو رہی ہے، آج ہماری بچیوں کے کپڑے اوپر ہو رہے ہیں، جبکہ مرد کا پردہ تھا گھٹنے سے لے کے کمر تک۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے
مرد کا پردہ بڑھتے جا رہا، عورت کا پردہ گھٹتے جا رہا، اور ایسے لباس کو پہنا کر عورتوں کو، اپنے بیٹیوں کو گھروں میں رکھ رہے ہیں۔ یاد رکھو قیامت کے دن اللہ تم سے سوال کرے گا، ڈرو اللہ سے، ورنہ تمہاری موت سے پہلے تم ایسے حالات میں نہ آ جاؤ کہ آج تم کو اللہ کے نافرمانوں میں شامل نہ کریں۔ عزیزان محترم، ابھی میں وقت نوٹ کر لے کے آیا، یہ حکومتیں جو آ رہی ہے یہ کیا چاہ رہی ہے آپ سے؟ یہ آپ کے مال کو ہڑپ کرنا چاہتی ہے، یہ آپ کے بڑوں میں آپ کی ترقی کے لیے مسلمانوں کو ان کے آمدنیوں میں اضافہ ہونے کے لیے ان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ دیا جائے، انہوں نے اپنی زمینوں کو وقف کیا۔ یہ وقت کے بارے میں وقت جانتے کیا ہے؟ ان کو وقت کے بارے میں معلوم کیا ہے؟ خواہ مخواہ کے ٹانگا لانے کی بیماری ہو گئی مسلمانوں کے اندر بس۔ ارے وہ بیٹھنے والوں سنو، بڑے بڑے بادشاہوں کو ہم نے زمین میں گڑتے دیکھا ہے، بڑے بڑے سلطنتوں کو ہم نے جگہ سے اکھڑتے دیکھا ہے۔ تم یہ سمجھ رہے کہ مسلمانوں پہ ڈھاک ڈالیں گے؟ ارے یہ قوم مرنا پسند کرتی ہے مگر نبی کے فرمان کے ہٹ کے جینا پسند نہیں کرتی۔ آج مجھے افسوس ہوتا ہے وہ قوم پر جو آج بازاروں میں گھوم رہی ہے، کیا وہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ فلسطین میں مسلمان بچوں کا کیا حال ہے؟ کتنے بچے یتیم ہو رہے ہیں نہیں دیکھ رہی ہے؟ کتنے بچے بیوہ ہو رہے ہیں نہیں دیکھ رہی عورتیں؟ کتنے بچے یتیم ہو رہے ہیں نہیں دیکھ رہی؟ پھر بھی تم کو شاپنگ لگی؟ کیا کرو گے نئے کپڑے پہن کے؟ لوگوں کو بتاؤ گے؟ ارے وہ کپڑے پہن کے تم نکلیں گے تو لوگ بولیں گے کہاں سے خریداری کھانے کی، اس کی تو آمد اتنی نہیں تھی۔ آپ کی تعریف کے پل کوئی نہیں بنیں گے، تنقیدوں کے پل ہزاروں بنیں گے۔ اس لیے میرے بھائی آج آنکھاں کھولو، یہ وقف پراپرٹی کے جو ڈاکومنٹس حکومتیں سازشیں کر رہی ہے، یاد رکھو آج بھی جو مکے مدینے کو گئے ہیں وہ اپنی نظروں سے دیکھ کے آئے کہ ہمارا وقف کا قانون آج کا نہیں ہے، میرے رسول کی زندگی کا، میرے رسول کے صحابہ نے سب سے پہلے اپنی زمینوں کو وقف کیا۔ کیوں وقف کیا؟ تاکہ غریب صحابہ جو آئے ان کی اللہ کے رسول مدد کر سکے۔ سب سے پہلے اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں مدینے کی تو سب سے پہلے کنواں دینے والے کون تھے؟ حضرت عثمان غنی تھے۔ بحر روما جو آپ نے وقف کیا کس واسطے کیا؟ یہ قوم کے لیے کیا، کیونکہ ان کو پیٹھا میٹھا پانی نہیں ملتا تھا۔ آج یہ چاہتی ہے کہ ہم 5 سال کے اندر کی زمین کو آپ کی رکھیں گے، باپ کی، بھائی تمہارے باپ کی جائیداد ہے یا تمہاری خاندانی جائیداد ہے؟ یاد رکھو ایسی حکومتیں آئیں گی اور جائیں گی، ہم ڈرتے نہیں، بہت آئیں گی، گلے سے لگائیں گے ہم انشاءاللہ، ہم پیٹ کے پر گولی نہیں کھائیں گے، ہم محمد عربی کو۔ میرے رسول نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیا، مگر تکلیف آئی تو برداشت کرنے بھی نہیں کہا۔ میرے رسول نے کہا اگر تمہارے کو کوئی تکلیف دے تو معاف کرو، مگر ایسی معافی نہیں دیں گے کہ ہماری شریعت میں تبدیلی کر دے رہی، ہمارے پیارے رسول کے احکامات میں تبدیلی کر دے رہی، ہم پھر یہ بولیں گے ہم تمہارے، ارے تم کہاں ہیں ہمارے جی؟ تم اپنے نہیں ہو سکے تو ہمارے کیا ہوئے؟ تمہارے دین پہ تم نہیں چل سکے تو ہمارے دین پہ کیا چلیں گے؟ تمہارے سامنے تو صرف اپنی اپ ٹو ڈیٹ بن کے پھرنا ہے، وہ بتانے کے لیے کہ میں ایک زمانے میں ارے تو کچھ بھی تھا ہوں گا، بھائی ہم کو کیا کرنے کا ہے۔ اور ایسے بہت سے لوگ آئیں گے یہاں۔ ہمارے باوا جان کو ہماری اندرا گاندھی قید کر لی تھی، 9 مہینے رکھی، آخر انہیں نکل گئی۔ یاد رکھو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، مگر مرنے سے پہلے بزدل کی موت مت کرو، جیو تو شان سے جیو،
اور جب جاؤ اس دنیا سے تو شان سے جاؤ. آج اپنی اولادوں کو بتا کے جاؤ کہ اب وقت بل آ رہی ہے، یا تمہاری شریعتوں میں اگر کوئی تبدیلی کرنے آئے تو تم اپنا خود بنانا، مگر اس چیز کو خود نہیں کرنا. اپنی نسلوں کو بتاؤ کہ محمد عربی کا فرمان ہے، اس کے باقی کے جتنے فرمان ہیں، جتنے آرڈر ہیں، وہ ہمارے سامنے کوئی نہ دے رہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہمارے سامنے. میرے عزیز دوستو، بہت دیکھتا آج نمازیں مسجدیں خالی پڑی ہے. کیا بولے تو پہلے اشرے میں پڑھ لیے، 2 اشرے تمہارے کونا کے پڑھنا بھی. 1 ہفتہ کھا لو، پورے مہینے میں بھوکے رہو نا. ہاں مولانا ہم پہ ہی حملے کریں. ارے ہم مسلمان باقی کا رہے ہیں، نمازیں چھوڑے پھر بھی مسلمان بول رہے ہیں، قرآن چھوڑے پھر بھی مسلمان، نبی کا فرمان چھوڑے پھر بھی مسلمان. ارے یہ کہہ کا مسلمان نہیں آئی. مسلمان تو وہ ہے جو نبی کے حکم کو سنے تو سرے تسلیم فرق کر لے. مسلمان وہ ہے جو اپنے رسول کے اوپر اپنی جان کو فدا کر دے، مال کو فدا کر دے، اولاد کو فدا کر دے، ہر وہ چیز فدا کر دے جو اس کے بس میں ہے. آج ہم لوگ اپنا جائزہ لے لیں. اور یہ ایکسپوز کرنے والوں کو میں بول رہا ہوں اس اسٹیج سے، یاد رکھو تم نے جس آمدنی کو اپنے لیے کمانے کا سوچا ہے، اللہ اس آمدنیوں سے تمہاری تراخیروں کے بل ادا کرے گا. تم مسلمانوں کی یعنی مسلمانوں کو گناہ میں مبتلا کر رہے ہیں، تمہاری نسلیں بچ جائیں گی انشاءاللہ. اپنی نسلوں کو درست کرنا ہے تو توبہ کرو. یہ بازاریں، یہ ایکسپو، یہ لنگے ناچ، بے حیائی کا تماشا بند کرو. خدا کا آج تمہارے سامنے فلسطین ہے جہاں مسلمانوں کے گھروں میں کھانے کو کھانا نہیں ہے، جہاں مسلمان کو پہننے کپڑا نہیں ہے. ارے ان بھائیوں کو یاد کرو. ارے تم کیسی بنا کے تم نیا کپڑا پہنو گے تمہارے بھایا، بغیر چھت کے راہ سر کے آسمان کے نیچے بیٹھ کر افطار کر رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کھجور تک نصیب نہیں، پھر بھی تمہاری غیرت نہیں جاتی. ارے میرے بھائی اپنے بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اگر ایک بھائی کا خیال بھائی نے رکھا تو کون رکھے گا آج کے دور میں؟ میرے عزیز دوستو، بہت تکلیف ہے، بہت احساس ہے، مگر گھڑی میں اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے اپنی باتیں رکھ سکوں. بس اتنا کہتا ہوں، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف میں تڑپتا رہے. وہ مسلمان بھائی مسلمان نہیں جو عیش و آرام کے لیے اپنے بھائیوں کو تڑپتا کرتے ہوئے آنکھیں بند کرتے. وہ ایکسپو والوں، ڈرو اللہ کے غضب سے، کہیں تمہاری اولادیں تمہارے لیے وبال نہ بن جائے، تمہاری آمدنی تمہارے لیے وبال نہ بن جائے، تم ہلاک نہ ہو جاؤ، تم ذلیل و رسوا نہ ہو جاؤ. چھوڑو یہ بے حیائی، بند کرو یہ کپڑوں کے دکانہ، تماشا گائے بند کرو. اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، انشاءاللہ تم ہمیشہ آباد رہو گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز دوستو، دارالعلوم حیدرآباد یہ آپ کا مدرسہ ہے. کچھ بے لوس خدمت کرنے والوں نے اس کو قائم کیا ہے، جس میں میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی لگا دی ہے اس مدرسے کو قائم کرنے. آج کچھ غرض مند چھچورے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، میں ان کی پرواہ نہیں کرتا، مگر اتنا ضرور ہے کہ آپ اس مدرسے کا اپنی زکوٰۃ صدقات عطیات سے تعاون کرتے رہیں اور خود اس کو ترقی دینے کی کوشش کریں. میں جو مت جانتے ہیں ان کو بولیے. آئیے، یہ ہمارے مولانا مغنی صاحب کا مدرسہ ہے سبیل الفلاح، یہ بنلا گڑے میں ہے. آپ چھتا بازار میں بھی اس کی شاخ ہے. آپ اپنے عطیات آئیے، زکوٰۃ صدقات عطیات
بھی ہے, جامعۃ المومنات کی بھی ہے, تعمیر ملت کی بھی ہے, دارالعلوم حیدرآباد کی بھی ہے, اور ملی بیت المال کی بھی یہاں